الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 89 آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود عرب قبائل کو اجڑ کہا کرتے تھے، امی اور اجڑ کہا کرتے تھے، اور ان سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور اکثر اوقات ان سے پٹتے تھے۔ اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان، جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے مل کر اپنے بدلے لیں گے۔ اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، کیونکہ تورات میں مکمل نشانیاں بتا دی گئی تھیں، اس کے باوجود ان یہود نے انکار کیا، اور ان کے انکار کی جو وجہ تھی وہ بغض و عناد تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قوم سے کیوں نہیں آئے۔ جبکہ سورۃ انعام کی 20 آیت میں بھی ذکر ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ آیت ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اور نشانیوں کے حوالے سے ذکر آیا ہے، ہمارے ایک گزشتہ اسکالر گزرے ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب، انہوں نے تورات اور انجیل سے تقریباً 50 آیات جو ہے وہ اکٹھی کی تھیں، اور 2-4 آیات انہوں نے جو ہے وہ پیش بھی کی۔ آگے چل کر بھی میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا، اور جہاں بھی اس کا ذکر چونکہ آ رہا ہے تو میں اس کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آگے چل کر سورۃ اعراف 157 آیت میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ جس میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے تو ان کی پیروی کریں، ان کا ذکر جو ہے وہ تورات میں ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو تورات اور انجیل میں جو ذکر ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا وہ میں یہاں دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ وہ آئے گا فاران کی چوٹی سے نمودار ہوگا، 10,000 مقدس انسانوں کا لشکر لے کر آئے گا، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرے گا، اس کے داہنے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، اور وہ دنیا کو ظلم سے پاک کر دے گا، اجتماعی عدل کا نظام قائم کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو صحراؤں سے، سمندر کے جزیروں سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے، میناروں کی چوٹیوں سے اللہ کی تکبیر کے نغمے بلند ہوں گے۔ معزز سامعین، یہ وہ نشانیاں جو تورات اور انجیل میں پائی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی ایک کا نام ہم بتا دیں جس نے آ کر پوری دنیا میں اجتماعی عدل قائم کیا ہو۔ کون 10,000 کا لشکر لے کر آیا اور اللہ کے گھر میں آ کر اس کو بتوں سے پاک کیا؟ تکبیر کے نغمے کس نے بلند کیے؟ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنا کیا یہ فتح مکہ نہیں تھا؟ تکبیر کے نغمے بلند ہونے کیا یہ وہ اذان نہیں ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہمیں سنائی دی جا رہی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نشانیاں نہیں تو پھر کس کے بارے میں ہے؟ تو یہود نے بغض و عناد کی وجہ سے اللہ
کہ نبی کو آخری نبی جو ہے وہ تسلیم نہ کیا اور وہ گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے۔ اور یہاں جو 89 آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَقَالُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یہود کے پاس ہے، اور اس سے بیشتر وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز کتاب یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔